سرانان مہاجر کیمپ جو چند مہینوں پہلے تک 5,000 سے بھی زائد خاندانوں کا مسکن تھا، اب ویران اور ایسا سنسان پڑا ہے کہ دن کی روشنی میں بھی انسان جانے سے کتراتے ہیں۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی واپسی اور انخلا کے بعد دور دراز علاقوں میں قائم کئی مہاجر کیمپس اب سنسان پڑے ہیں۔ جو کیمپس کبھی ہزاروں افغان خاندانوں سے آباد تھے، آج ویرانی اور کنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ مہاجرین برسوں تک مقامی معیشت کا ایک اہم حصہ رہے ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنا ہو، باغبانی ہو یا روزمرہ مزدوری، مقامی آبادی کا بڑا انحصار انہی سستے مزدوروں پر تھا۔ لیکن اب جب یہ مہاجرین واپس جا چکے ہیں تو آس پاس کے علاقوں کی رہائشوں کو مزدوروں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ مقامی کسانوں اور باغبانوں کا کہنا ہے کہ اب انہیں اپنے کھیتوں اور باغات کے لیے مزدور ڈھونڈنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہاں 100 میں سے 80% افغان مہاجرین یہی کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر اب بھی بہت کم بچے ہیں۔ میں خود پکڑ جانے کی ڈر سے مہینوں سے یہی ہوں اور بازار تک نہیں جا رہا۔ کچھ کو حکومت نے پکڑ کر ڈپورٹ کیا اور 50% سے زائد تو حالات کو دیکھتے ہوئے خود ہی چلے گئے۔ دا زموږ معاشي قتل عام دی، دا هر چاته معلومه ده، دا بین الاقوامی سطح باندې زموږ دلته یہ واضح ہے کہ ہمارا ایک قسم کا معاشی قتل عام ہے۔ ہمارے باغات کا سارا دار و مدار ان باغات اور کھیتوں پر ہے۔ دوسرا، یہاں کوئی فیکٹری وغیرہ نہیں ہے۔ اب مہاجرین کے جانے سے ہمارے باغات اس سال بغیر مزدوروں کے پڑے ہیں۔ اگر حکومتی پالیسیاں اسی طرح رہی تو خدا نخواستہ ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترسیں گے۔ بلوچستان کی معیشت میں زراعت ایک اہم شعبہ ہے۔ پاکستان کے 7ویں زرعی مردم شماری 2024 کے مطابق صوبے میں زیر کاشت رقبہ تقریباً 94 لاکھ ایکڑ تک پہنچ چکا ہے۔ بلوچستان میں تقریباً 10 لاکھ ٹن پھل سالانہ پیدا ہوتے ہیں، جن میں سیب، کھجور، انگور، خوبانی اور انار بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کچھ حد تک اس خلا کو پاکستان کے دوسرے علاقوں سے آنے والے مزدور پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ثقافتی فرق اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال کے باعث پنجاب اور سندھ سے آنے والے مزدوروں کو یہاں متبادل کے طور پر اپنانا آسان نہیں۔ سندھی لوگ یا پنجابی لوگ یہ تو آئے تھے علاقے میں، مزدوری کر رہے تھے، سیب کا، درختوں کا، کھیتی کا۔ اس کا ہمارا پہلا تو بات یہ ہے کہ ہمارا اور اس کا زبان ایک نہیں ہے، ایک کیونکہ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمارا قلعہ سیف اللہ میں یا پشتون بر میں پشتون کا جتنا ضلع ہے، یہاں تو یہ سارے اسٹوڈنٹ نہیں ہے، نہ یہ اس کا سارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ سارے انپڑھ لوگ ہیں۔ پشتو کی سوائے اس کو کچھ بھی زبان نہیں آتا ہے اس لوگوں کو۔ اسی حوالے سے تو یہ ہمارا افغانوں کا بہت کمی محسوس کیا تھا، اور ایک کمی محسوس کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو افغانی لوگ یہاں رہتے تھے، اس کا جو یہ ہمارا زراعت ہے یا ہمارا باغات ہے یا ہمارا جو ہم اس کو پشتوں میں بزگری کہتے ہیں، یہ سارے افغانی لوگ نے سنبھال کے ہے۔ اسی طرح جو ہمارا شہر ہے، یہاں تو قصابی ہے گوشت کا، یا بڑے بڑے اسٹور ہے، بڑے بڑے دکانی ہیں، یہ بھی افغانی لوگ نے سنبھال کے ہے۔ لیکن اس ٹائم بالکل بازار بھی بہت اثر پڑا ہے، پراپرٹی پر بھی اثر پڑا ہے، اور باغات اور گندم فصلیات پر بھی یہی افغانوں کی وجہ سے اثر پڑتی ہے۔ کئی برسوں تک آباد رہنے والے یہ کیمپس اب خالی پڑے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے مکانات اور سنسان گلیاں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کبھی زندگی رواں دواں تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین UNHCR کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 30 لاکھ افغان شہری مختلف حیثیتوں کے ساتھ مقیم تھے، جن میں سے تقریباً 9,35,000 رجسٹرڈ مہاجرین ہیں۔
پاکستانی حکومت کی جانب سے غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی پالیسی کے بعد 2025 کے دوران 10 لاکھ سے زائد افغان شہری پاکستان سے افغانستان واپس جا چکے ہیں، جبکہ ستمبر 2023 سے اب تک مجموعی طور پر تقریباً 19 لاکھ افغان واپس جا چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق افغان مہاجرین کی واپسی کے بعد ان علاقوں میں صرف سماجی نہیں بلکہ معاشی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مقامی معیشت اس نئی صورتحال سے خود کو ہم آہنگ کر پائے گی یا مزدوروں کی کمی مزید مسائل کو جنم دے گی؟ عزیز سباؤن، JB کنیکٹس، پشین۔